داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 295۔ تمہارے دل میں اپنے گھر جانے کی، اپنی ماں کو دیکھنے کی، بہن سے ملنے کی خواہش تو ہوگی، فوزی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو فرض دھرے رہ جاتے ہیں، داؤد نے کہا۔ جان سے پہلے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قربانی دینی ہوگی۔ فوزی اس کے قریب ہو گئی اور بولی، مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ نہیں، داؤد نے کہا۔ کچھ دن میرے پاس رہ سکتے ہو؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے فرض نے ضرورت سمجھی تو رہوں گا، داؤد نے کہا۔ مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گی؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو نا، فوزی نے کہا۔ تم جب سے آئے ہو تمہاری باتیں سن رہی ہوں، ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی تھیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں اور مجھے زنجیر نہ ڈالو فوزی، داؤد نے کہا۔ اپنے آپ کو بھی جذبات کی زنجیر سے آزاد رکھو۔ ہمارے سامنے بڑے کٹھن راستے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامیں گے، اکٹھے چلیں گے، مگر ایک دوسرے کے قیدی نہیں بنیں گے۔ اس نے ذرا دیر سوچ کر کہا، فوزی تم زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکو گی، مجھے تمہاری عصمت بھی عزیز ہے۔ کام جو مردوں کا ہے وہ مرد ہی کریں گے۔ فوزی نے آہ لی اور اداس سی ہو گئی۔ اس نے داؤد کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور گھوم کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ داؤد نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فوزی اس کے ساتھ لگ گئی اور جذبات سے کانپتی آواز میں بولی، جو کام مردوں کا ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ میری عصمت کوئی ایسا کچا دھاگا نہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے ٹوٹ جائے گا۔ میں تمہیں اپنی عصمت پیش نہیں کر رہی، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تم نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے۔ میں تمہارے قریب اس لیے ہو گئی ہوں کہ شاید تمہیں میرے وجود سے اپنی ماں کی اور بہن کی بو باس مل جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو نا داؤد؟ مجھے میرے بھائی کی بیوی نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مرد جب تھکا ہوا گھر آتا ہے تو عورت کے سوا اس کی تھکن اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ عورت نہ ہو تو مرد کی روح مرجھا جاتی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ تمہاری روح مرجھا گئی تو کیا ہوگا داؤد؟ داؤد ہنس پڑا اور اس کے گال تھپکا کر کہا، تمہاری ان بھولی بھالی باتوں نے میری روح کو تر و تازہ کر دیا ہے۔ تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے بھائی کو تو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، داؤد نے کہا، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور تمہاری کوئی بات بھی مجھے بری نہیں لگی۔ ہماری منزل ایک ہے داؤد، فوزی نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دل کی بات کس طرح کہی جاتی ہے۔ تم نے دل کی بات کہہ دی ہے فوزی، داؤد نے کہا، اور میں نے سمجھ لی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، مگر یہ نہ بھولنا کہ راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں۔ اگر تم ہمیشہ کے لیے میری ہونا چاہتی ہو تو ہمارا نکاح لہو کی تحریر ہوگی، پھر ہماری لاشیں ایک دوسرے سے دور بھی ہو جائیں تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوتی ہیں اور باراتیں کہکشاں کے راستے میں جایا کرتی ہیں۔ ان کی خوشی میں سارا آسمان ستاروں کی چراغاں کیا کرتا ہے۔ فوزی جب وہاں سے چلی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت کا تاثر کم اور ایسا تاثر زیادہ تھا جس میں عزم تھا اور کچھ کر گزرنے کا ارادہ۔ 2 دنوں کے بعد کماندار واپس آ گیا، جو الملک الصالح کے نام سیف الدین کا پیغام لے کر گیا تھا۔ اس کی ملاقات الملک الصالح سے نہیں ہو سکی تھی۔ پیغام اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پیغام کا تحریری جواب دے گا۔ کماندار وہاں بتا آیا تھا کہ سیف الدین کہاں ہے اور جس گھر میں وہ بیٹھا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سیف الدین اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ جواب نہ آیا اور وہ پریشان ہونے لگا۔ تیسرے چوتھے دن وہ بہت ہی بے چین ہو گیا۔ کیوں نہ میں خود ہی حلب چلا جاؤں، اس نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ اگر حلب کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تو ہمیں اپنے متعلق بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ گمشتگین والی حران کا کچھ بھروسہ نہیں۔ ہم تنہا تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں صلیبیوں کے ساتھ مل کر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الملک الصالح صلح کا معاہدہ توڑ دے؟ یہ ممکن ہے، کماندار نے کہا۔ میں نے اس کے جن سالاروں اور کمانداروں سے بات کی ہے وہ کہتے تھے کہ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔
اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا تو بھی زیادہ تر سالار اور دوسرے حکام اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ مشیر صلیبی تو فوری حملے کے حق میں ہیں، آپ کو حلب چلے جانا چاہیے، نائب سالار نے اس سے کہا، اور میں موصل چلا جاتا ہوں، تم ایک بار پھر حلب چلے جاؤ۔ سیف الدین نے کماندار سے کہا، الملک الصالح کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں، تم روانہ ہو جاؤ گے تو اگلی رات میں بھی روانہ ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے ملنا نہ چاہے، شہر سے باہر آ کر بتا دینا۔ کیا آپ کا اکیلے جانا مناسب ہے؟ نائب سالار نے پوچھا، ان علاقوں میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ سیف الدین نے کہا، میں رات کو جاؤں گا، کسی کو کیا خبر کہ والی موصل جا رہا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں اور چھاپہ ماروں کا کوئی بھروسہ نہیں، نائب سالار نے کہا، ان سے ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ مجھے جانا ضرور ہے، سیف الدین نے کہا، خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ آج تم موصل کو روانہ ہو جاؤ، میں کل رات حلب کو روانہ ہو جاؤں گا۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں اس وقت داؤد اور حارث کے کان دروازے کے دراز کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ داؤد گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، اسے سیف الدین کا تعاقب کرنا تھا، لیکن کس طرح؟ سوچ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی، ہم سیف الدین کے محافظ بنیں گے اور اس کے ساتھ حلب جائیں گے۔ داؤد نے حارث سے کہا، ہم اچانک اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ دونوں موصل چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ حارث نے پوچھا۔ میں اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گا، داؤد نے کہا۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ بھی حلب نہیں جائے گا، داؤد نے کہا۔ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر لی ہے تو سیف الدین اس معاہدے کو منسوخ کرانے کے لیے حلب نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے حارث کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے نائب سالار اور کماندار کے پاس بیٹھا انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ پہلے کماندار وہاں سے نکلا۔ حارث کے باپ نے اسے گھوڑا کھول دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا۔ سیف الدین اکیلا رہ گیا۔ وہ لیٹ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا فوزی سراپا مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔ وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بھائی آ گیا ہے، فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے۔ تم نے انہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہاں، فوزی نے کہا، میں نے بتا دیا ہے، اور وہ اتنے خوش ہیں کہ آپ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہیں لے آؤ۔ داؤد اور حارث سیف الدین کے سامنے گئے۔ فوجی انداز سے سلام کیا اور سیف الدین کے اشارے سے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں اور چہروں پر گرد ڈال لی تھی اور سانسیں اس طرح لے رہے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ سیف الدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے دستے میں تھے۔ حارث چونکہ اس کی فوج کا سپاہی تھا اس لیے ان سوالوں کا جواب اسی نے دیا۔ داؤد کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تم اتنے دن کہاں رہے ہو؟ سیف الدین نے پوچھا۔ ہمیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہماری فوج کس طرح پسپا ہوئی، داؤد نے کہا۔ ہمیں بھی پسپا ہونا تھا، لیکن میں اسے ساتھ لے کر ایک چٹان پر چھپ گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تعاقب میں آتی ہے یا کہیں پڑاؤ کرتی ہے۔ میں نے جاسوسی شروع کر دی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ نے صلیبی مشیروں سے چھاپہ مار جیش تیار کرائے تھے۔ میں بھی ایک جیش میں تھا۔ میں نے گہری دلچسپی سے تربیت حاصل کی تھی۔ جنگ میں تربیت بہت کام آئی۔ جنگ ختم ہو گئی تو میں نے اس تربیت سے فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ میں اگر بھاگوں تو اپنی فوج کے لیے دشمن کے کچھ راز بھی لیتا چلوں۔ یہ حارث مل گیا، اسے میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج پیش قدمی کرتی رہی اور ہم دیکھتے رہے۔ اگر ہمارے ساتھ 7-8 سپاہی ہوتے تو شب خون مار مار کر اس فوج کا بہت نقصان کرتے۔ ہم نے صلاح الدین ایوبی کی فوج کو ترکمان کے علاقے میں پڑاؤ کرتے دیکھا ہے۔ فوج نے خیمے جس طرح گاڑے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے جیسے فوج وہاں لمبے عرصے کے لیے ٹھہرے گی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری فوجیں گھبرا کر بھاگ آئی ہیں۔ اس سے پوچھیں، ہم نے رات کو ان کے خیمہ گاہ کے قریب جا کر دیکھا ہے۔ اللہ توبہ، زخمیوں کا کراہنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی فوج زخمی ہے۔ امیر محترم، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے غلام ہیں، جو حکم دیں گے بجا لائیں گے۔
میرا خیال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج لڑنے کے قابل نہیں۔ اگر آپ اپنی فوج فوراً اکٹھی کر کے حملہ کر دیں تو صلاح الدین ایوبی کو آپ دمشق پہنچا سکتے ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔